الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آج 10واں ہے، یعنی پہلا عشرہ آج مکمل ہو جائے گا افطاری کے ساتھ. بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کے رحمتوں کو سمیٹا. انہوں نے سختیاں نہیں دیکھی، ڈیوٹی کی سختی، کام کی سختی، ٹائم کی سختی، راستے کی سختی، پیاس، بھوک، ہلکی پھلکی بیماری، ان کو نہیں دیکھا. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے جو حکم دیا اس پہ لبیک کہا اور روزہ رکھا. اسی لیے تو اللہ رب العزت جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے افطاری کے وقت پھر افطار کی انتظار میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں کیا فرماتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں کا کہ آپ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ تم نے کہا تھا کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہو. یہ دیکھو اس نے بھوک
برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور محض میرا حکم سمجھ کر اس نے روزہ رکھا. اس نے کیا رکھا؟ تم بھی گواہ رہو، پوری دنیا گواہ رہے کہ روزہ میرے لیے، روزہ اور اس کا اجر ثواب میں دوں گا، اس کا اجر اور ثواب میں دوں گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض دنیا میں بھی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے وہ فلاں جو سیٹ ہے نا وہ اچھا ہے، وہ زیادہ پیسے دیتا ہے کام کا. تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب اور اس کا اجر میں دوں گا. تو اب اپنے روزے کو نہ دیکھو، ہم نے تو صرف یہ منہ بند کر دیا کھانے سے، منہ بند کر دیا پینے سے، بلکہ اللہ کی طرف دیکھو کہ اللہ کی کیا ذات کتنی بڑی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ذات. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت اپنی بڑی ذات کی وجہ سے یا اس کے مطابق ہمارے اوپر رحمت کرتے ہیں، ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کا ہمیں اجر دے گا، اس کے مطابق ہمیں اجر دے گا. اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نا امید نہیں کریں گے، نا امید نہیں کریں گے. دیکھو 10 روزے ہم نے رکھ لیے، اگر اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی منشا شامل حال نہ ہو تو ہم آدھا دن کا روزہ بھی نہ رکھیں، ہم آدھے دن کا روزہ بھی. آپ لوگوں نے شاید بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے، سینے کے، دل کے، کہ اگر ان کو ایک ایک قطرہ پانی کیوں نہ ہو، ایک ایک منٹ کے بعد نہ ملے تو اس کا کلیجہ کیا ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. تو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں لوگ کہ 1 گھنٹے میں اس کو چمچ میں پانی ڈالتا ہوں دوسروں کو، تاکہ اس کا جو کلیجہ ہے وہ گیلا رہے، تر رہے. اب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا. کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العزت سے زیادہ بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا ہے. اب دیکھو جب نئی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا، اس کا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو 11 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، تو اب یہ جو پہلے 10 روزے ہم نے رکھے یہ اللہ کی رحمت سے رکھے، یہ اللہ کی رحمت سے رکھے. اب ہم نے روزے رکھے، عادی ہو گئے، اب ہم کیا ہو گئے، عادی ہو گئے. اب آگے کتنے ہیں، 20، وہ 2 حصے تقسیم کر لو تو 10 تو اگلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. یہ جو آنے والا عشرہ ہے وہ کس چیز کا ہے، مغفرت کا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہم عادی ہو گئے. جو بندہ آپ دیکھ رہے ہو پورے 11 مہینے میں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ کوئی ٹائم مجھے ملے اور میں قرآن کو پڑھوں، مجھے کوئی ٹائم ملے میں تلاوتوں کروں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسجد میں جاؤں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں گھر میں ہی تلاوت کروں. وہ اپنے ڈیوٹی کی جگہ پر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی ٹائم مل گیا، 5 منٹ مل گئے، 10 منٹ مل گئے، اچھا قرآن مجید کھول لیا اور تلاوت شروع کر. تو اللہ رب العزت نے ہمیں عادی بنایا، ہم عادی بنے افطاری سے، ہم عادی بنے سحری سے، ہم عادی بنے تراویح سے،
ہم عادی بنے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو اب جب ہم عادی بن گئے، اب ہمیں کوئی مشکل نہیں، نہ اٹھنے میں، نہ روزہ نہ رکھنے میں، نہ نماز پڑھنے میں، نہ تراویح پڑھنے میں۔ تو اب جو 10 دن آ رہے ہیں اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، اس میں اپنے گناہوں کی کیا کرواؤ؟ بخشش کرواؤ۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ یہ آپ نے حکم دیا ہے، ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحمت آپ نے ہمارے اوپر رحم کیا، اب ہماری مغفرت بھی فرما دیں، اب ہماری مغفرت بھی فرما دیں۔ اور دیکھو ہم مانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت گناہ کیے۔ کیا مطلب؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، گناہ کیا۔ ہم نے قرآن مجید کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، گناہ کیا۔ ہم نے کسی کو برا بلا کہا، گناہ کیا۔ ہم نے جھوٹ بولا، گناہ کیا۔ ہم نے غیبت کی، گناہ کیا۔ لیکن یہ جتنی بھی گناہ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائے اور اللہ رب العزت ایک مرتبہ فرما دے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، سبحان اللہ، تو یہ ایک مرتبہ کہنا وہ تمام گناہوں سے بڑا ہے، وہ تمام گناہوں سے کیا ہے؟ اس لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم عبادت ہی نہ کریں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم کس منہ سے خدا کا سامنا کریں گے؟ بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا ہے، اگر یہ رائی کے دانوں کے برابر دانوں سے بڑھ جائے اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور چونچ میں ایک دانہ لے کر جائے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ جو دانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو رحمت ہے وہ ختم ہو نہیں ہوگا۔ تو اگر اتنے بھی کسی کے گناہ ہو اور اللہ رب العزت نے قلم پھیر دیا کہ ختم، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ یہ کب یہ ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے معاف فرما۔ افطاری کے وقت ہم یا اللہ آپ کے لیے ہم نے روزہ رکھا، یا اللہ جتنے مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں معاف کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ ساری خطائیں میری معاف فرما۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بندہ کب معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے محلے کی جو مسجد ہے اور آپ اپنے گھر میں یا جہاں پر آپ رہتے ہیں ادھر جہاں پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں افطاری کے لیے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ رب العزت ہمارے سامنے، اللہ رب العزت ہمارے سامنے، اور ہم ایسے دعا مانگے کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہو چکی۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں نماز کے بعد مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، عادت بن چکی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے دعا کو قبول کرے؟ اللہ کی خدائی میں کوئی کمی تو نہیں ہے گی۔ ہم اس یقین سے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو رد نہیں کریں گے، میرے دعا کو کیا کریں گے، اور پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے جنت دے، اور ادھر سے اس کے منہ سے پتہ نہیں یا اللہ مجھے جہنم دے، پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔
ایسا نہ ہو. کم از کم رمضان میں ہم جو بھی دعا مانگے، اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ کوئی بندوبست فرما دے اور میرا یہ قرضہ ختم ہو جائے. کسی کے کاروبار میں کوئی مسائل ہے وہ اس کے لیے دعا مانگے، یہ میرے یہ کاروبار میں یہ مسائل ہے، یا اللہ ان مسائل کو ختم کرنے والا صرف آپ ہی ہے، یا اللہ مجھے حلال رزق نصیب فرما اور میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما. کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت سے مانگے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. کیا فرمایا کہ شہر عظیم مبارک، بہت عظیم مہینہ اور برکت والا. اب برکت کا کیا مطلب ہے؟ کہ تھوڑا سا کام کرے اور بندے کو معاوضہ زیادہ مل جائے، اور بندے کو معاوضہ، اس کو برکت کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے نفل پڑھی رمضان میں تو اس کا ثواب ہمیں فرض کا ملے گا. اس کا ثواب ہمیں کس کا ملے گا؟ فرض کا ملے گا. اور اگر ہم نے فرض پڑھی تو اس کا ثواب ہمیں 70 فرض کے برابر ملے گا جو غیر رمضان میں ہم پڑھتے. تو دیکھو کام ہم نے تھوڑا کیا، ثواب ہمیں زیادہ ملا. ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ بنتا ہے، فرض کرے 10,000، آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ نے حساب لگایا اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 10,000، اور آپ کہتا ہے کہ بندہ کہے جس پہ زکوٰۃ 10,000 فرض ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں 10 لاکھ صدقہ کرتا ہوں، اور میں 10 لاکھ کیا کرتا ہوں؟ وہ 10 کروڑ بھی صدقہ کرے لیکن اس زکوٰۃ کے ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتا. جو 10,000 زکوٰۃ کا جو ثواب ہے وہ 10 کروڑ صدقے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ افطاری میں کیا کرو؟ جلدی کیا کرو. افطاری میں کیا کرو؟ جلدی کیا کرو. لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہے اور نہ کوئی دعا مانگ رہے، پتہ نہیں کیا، اور اپنے کاموں میں مشغول ہے. اچھا اذان ہو گیا، اچھا اذان ہو گیا، 3-4 منٹ کے بعد جا کے پھر روزہ افطار کر لیتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آپ افطاری میں کیا کریں؟ جلدی کریں. ہاں وقت ابھی داخل نہیں ہوا، ان سے پہلے نہیں، لیکن جب وقت داخل ہو گیا تو فوراً افطاری کریں. سب سے پہلا کام کیا ہو؟ پھر افطاری ہو. چاہے وہ کھجور کے ساتھ ہو، چاہے وہ پانی کے ساتھ ہو، چاہے وہ دودھ کے ساتھ ہو، لیکن سب سے پہلا کام وقت کے داخل ہونے پر وہ کیا ہونا چاہیے؟ افطاری. اور سحری میں تاخیر کریں. سحری میں کیا کریں؟ تاخیر کریں. بعض لوگ 2 بجے یا 1 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں کون اٹھے گا، سو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فجر جب وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس کے قریب 5 منٹ پہلے ہم روزہ بند کریں. احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہم کیا کریں؟ تو افطاری میں جلدی مستحب ہے، سنت ہے، اور سحری میں تاخیر سنت ہے اور کیا ہے؟ مستحب ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ جو عشرہ درمیان والا ہے، یہ کون سا عشرہ ہے؟ مغفرت کا. یہ کون سا عشرہ ہے؟ اور کیوں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 10 دن ہم ناواقف تھے، 11 مہینے ہم گزار کے آئے تھے، اچانک رمضان آ گیا تو ہم عادی ہو گئے روزے کے ساتھ، افطاری کے ساتھ، سحری کے ساتھ، تراویح کے ساتھ. تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ سے بخشش کروائے اپنے گناہ، اللہ سے بخشش کروائے اپنے گناہ.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کا ہے، اور اس روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم تو خود غریب ہیں، ہم کیا ہے؟ خود غریب ہے، ہم کسی کو کھانا کیسے کھلائیں؟ ہم تو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو وہ کافی ہے، تو ہم کیسے کھلائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کر، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک بوند، دودھ کا ایک قطرہ، یہ بھی آپ کسی کو دے اور اس سے کیا کرے؟ افطار کرے، اس سے بھی وہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ چیزیں تھی جو کرنے کی تھی، اور وہ چیزیں جو روزے کو خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اس کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس دن درس حدیث میں بھی ہم نے کہا کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سارے دن، پورے دن میں روزہ دار جو ثواب کماتا ہے، اس غیبت کی وجہ سے وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو غیبت کی وجہ سے وہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ روزہ جس برکات کے لیے، جن انوارات کے لیے جو اللہ کے رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رکھ رہے ہو، اس کا بیڑا تو آپ نے غرق کر دیا غیبت کر کے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے، سزا ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ دن بھر کے روزے کا ثواب اس سے کم ہو جاتا ہے، دن بھر کا ثواب جو ہے وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز، حرام مال سے افطاری سے پرہیز کرے، حرام مال سے افطاری کرنے سے کیا کرے؟ خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ ایک بندہ اب سحری سے لے کر مغرب تک روزہ رکھ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے وہ ثواب کما چکا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور افطاری اس نے حرام مال سے کر دی یا کسی کو کرا دی، تو وہ اس وجہ سے اس کا عذاب اتنا ہے کہ پورے دن کا ثواب وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حرام سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ۔ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے جنت بنایا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ دیکھو جنت کیسا ہے۔ وہ دیکھ کے آیا، اس نے کہا کہ اس جنت کا کوئی سن کر یا اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں، ہر کوئی جنت میں جائے گا، ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ اور پھر کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جب جہنم کو دیکھا تو واپس آیا، کہتے جس نے جہنم کے بارے میں سنا یا جس نے دیکھا وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ تو پھر بعد میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جنت کو میں نے ڈانپا ہے خواہشات میں، جنت کو میں نے ڈانپا ہے کس میں؟ کہ جو خواہشات کے اوپر قابو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔
تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو کیا ہے بہت مشکل، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہشات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. کہتے ہیں نا ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا جنت میں. اور اللہ رب العزت جہنم میں اپنے بندے کو نہیں ڈالنا چاہتے، اپنے بندے کو جہنم میں، لیکن بندہ خود جا رہا ہوتا ہے جہنم اور اللہ رب العزت اس کو روک رہا ہے، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. اور بہانہ موقع اس کو دے رہا ہے کہ یہ حج کرے گا، بخش دو، یہ روزہ رکھے گا، یہ جہاد کرے گا، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ کسی کو افطاری کرائے گا، یہ کسی کو سحری کرائے گا، یہ کسی کے لیے کپڑا دے دے گا، یہ کسی کے لیے جوتا خریدے گا، یہ صدقۃ الفطر اپنا بدن کا دے گا، یہ اپنے بچوں کا صدقہ دے گا، یہ مسجد بنائے گا، یہ راستہ بنائے گا، یہ کنواں کو دے گا. یہ سارے بہانے ہیں. اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مسجد بنائے یا نہ بنائے. اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کوئی کنواں بنائے یا نہ بنائے. اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو قرآن مجید دے تاکہ اس میں تلاوت کرے. اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے کوئی بہانہ مل جائے میں اس کو جہنم سے نکالوں اور جنت میں ڈالوں. میں اس کو جہنم سے نکالوں اور کہاں پہ ڈال دوں؟ جنت میں ڈال دو. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. یہ کون سا عشرہ شروع ہونے والا ہے؟ مغفرت کا. اور کتنے دن ہے؟ 10 دن. تو کس کس کا ارادہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروائے؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھیں.